اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا الصمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم انشاءاللہ آج جو ہے حج کے متعلق چند باتیں سمجھیں گے، کیونکہ حج کا فریضہ بہت اہم فریضہ ہے اور مشقت برا سفر ہے، تو مسائل سے واقفیت انتہائی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا لمبا سفر بھی کریں اور اتنا اہتمام سے محبت سے جائیں بھی، اتنے اخراجات بھی کریں، لیکن اس کی جس طرح ادائیگی ہونی چاہیے ویسی ادائیگی نہ ہو اور ہمارے سر سے اس کا فریضہ اترے نہ۔ تو اس لیے چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ جو ہی حج کا ارادہ ہو، ارادے میں ہی 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کر رہے ہیں۔ نیت کی درستگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالص جب اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہوگی تو ویسے ہی اللہ رب العزت انشاءاللہ معاونت بھی فرمائیں گے اور حج کا فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ خواتین جو ہے، اگر ارادہ ہی ابھی کیا ہے حیض و نفاس یعنی ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے تو توبہ استغفار کے 2 نفل پڑھ لیں لازمی۔ جو ہی ارادہ کیا اسی وقت نیت خالص کر کے پھر 2 نفل پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ استغفار کے لیے 2 نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ضرور گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن گناہوں کی معافی کے لیے بھی اس کے توبہ کے ارکان ہوتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ پھر ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہم نے کمی کی ان کی ادائیگی کا پکا ارادہ کر لیں اور شروع بھی کر دیں۔ جیسے فرض نماز کی ادائیگی میں کوتاہی تھی، جتنی ہمارے ذمے نمازیں ہیں ان کی ساتھ ساتھ ادائیگی کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو یہ ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کرنا شروع بھی کر دیں اور جتنی بھی ادائیگی ذمے ہے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے ساری وہ قضا نمازیں ادا کرنی ہیں۔ جتنے ہمارے ذمے روزے ہیں وہ سارے روزے ان کی ادائیگی تو وہ روزے رکھنے ہیں ہم نے، جو ہمارے ذمے زکوٰۃ ہے ہم نے اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو حج کا ارادہ نہ بھی کرے، ویسے بھی ہر انسان کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنا وصیت نامہ ہمیشہ لکھوائے رکھے کہ کس کا کیا کیا حساب کتاب ہے، کیا وراثت کی ترتیب ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی کی امانت پاس ہے، یہ سارے معاملات جو ہے یہ وصیت نامہ لکھ دیں اور کسی معتبر کو اپنے حوالے کر دیں۔ یہ تو حقوق اللہ کی بات ہوئی اور پھر اپنے وصیت نامے کی بات ہوئی۔ تو دو رکعت جو توبہ کے پڑھے ہیں نا، اس میں ارکان کے پورے ہونے کی بات شامل ہے کہ جو حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو اس میں بھی کیا کرے، سب سے معافی تلافی کر لے، اپنے دلوں کو مکمل طور پہ صاف ستھرا کر لے۔ تو یہ ہماری نیت بھی ٹھیک ہو گئی،
اور ہاں یعنی جسمانی طور پہ بھی ہم پاک و صاف ہو گئے، روحانی طور پہ بھی ہم پاک و صاف ہو گئے، اور ذہنی طور پہ بھی ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئے۔ جب ہم یہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی نیت سے جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے حج کے سارے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ پھر جب حج کی نیت سے سفر کے لیے گھر سے نکلیں تو مکروہ وقت نہیں ہے، تو اس وقت بھی 2 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے۔ یہ 2 رکعت نفل جو ہے نا، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو 5 نیتوں کے ساتھ بتاتے ہیں، وہ 5 نیت کر لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ 5 نیتیں کیسے ہیں کہ میں یہ نفل حاجت کے بھی پڑھ رہی ہوں، استغفار کے بھی، شکرانہ کے بھی۔ حاجت یہ ہے کہ یہ میرا سفر جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہی رہے، اور پل پل میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو مقبول دعاؤں کی جگہ ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو وہاں قبول فرما لیں، یہ ہماری حاجت ہے۔ اور استغفار کے اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور شکرانے کی کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے سفر نصیب فرمایا ہے، شکر، اور اللہ تعالیٰ کی استعانت کی کہ اللہ، عورت تو ویسے بھی کمزور ہے، میں بہت کمزور ہوں، لمبا سفر ہے، اے اللہ روحانی طاقتیں بھی عطا فرما دیجئے اور جسمانی طاقتیں بھی عطا فرما دیجئے، خالصتاً اپنا تعاون فرما دیجئے۔ تو استخارے کی بھی نیت کہ خیر والا ہی سفر ہے، اے اللہ اس کو خیر والا ہی سفر ہمارے لیے بنا دے۔ تو یہ 5 نیتوں کے ساتھ بے شک 2 نفل پڑھ لیں، اور جب بھی جہاں بھی دعاؤں کی جگہ ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص جب گھر سے نکلے ہیں تو بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنی دعاؤں میں 2 دعائیں بالخصوص شامل رکھیں، 3 دعائیں، بلکہ یہ پوری کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، ہر جگہ انہوں نے اسی دعا کی تلقین کی ہے۔ عربی میں کر لیں تو بھی اچھا، عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کر لیں۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، بہت، کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، جنت مل گئی، تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے۔ تو ایک دعا کیا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اور ایک دعا ہے جو ساری دعاؤں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پوری زندگی کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ جو خیریں اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ ساری خیریں ہم بھی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اور جن شرورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے۔ تو پھر ساتھ یہ دعا بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ حج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اے اللہ وہ دعائیں بھی میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور جو آپ کے نیک بندو نے مانگی ہیں وہ سب دعائیں ہم بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیجئے۔ تو جب بھی جس موقع پہ بھی دعائیں مانگیں یہ 3 دعائیں ضرور کر لیا کریں۔ ایک اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، ایک اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور ایک یہ الفاظ کہ اے اللہ حج کے سفر میں جس موقع پہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا بتائی یا آپ کے نیک بندو نے مانگی، اے اللہ ہم بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جانب سے بھی یہ دعائیں قبول فرما لیجئے۔ پھر اس کے بعد جب سفر شروع کر لیا تو یہ سفر جو ہے حج کا 48 میل سے زیادہ ہے، تو کیا گویا کہ ہم مسافر ہو گئے۔ تو جب مسافر ہیں تو قصر نماز پڑھنی ہے، اور قصر نماز میں اگر کہیں جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے
تو جو امام ہیں وہ مقیم ہیں، وہ پوری نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر پوری پڑھنی ہے، اور کوئی مسافر امام ہے وہ قصر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے بھی قصر پڑھنی ہے، اور جب اکیلے پڑھنی ہے تو پھر قصر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور قصر نماز کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو 4 فرائض ہیں وہ 2 پڑھنے، اور جو 3 ہیں وہ 3 ہی پڑھنے ہیں، اور جو سنتیں نوافل ہیں وہ اگر وقت ہے پڑھ لیں تو افضل ہے، اور اگر وقت نہیں ہے نہیں پڑھ سکے تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے کس کی بات؟ نماز کی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم احرام باندھ لیتے ہیں اور سفر لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشقت ہوتی ہے، اس لیے جب تک مکمل طور پہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تب تک آپ احرام نہ باندھیں، اور جب احرام باندھ لیا تو احرام سے پہلے یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کون سا والا احرام باندھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کی نیت کریں۔ تو ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج افراد تو وہ کہلاتا ہے کہ صرف حج ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے جو حج افراد ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ نے احرام پہلے باندھ لیا تو بقر عید تک بندھا ہی رہے گا، پھر تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے اتنا لمبا احرام باندھنا، اور اس کے ممنوعات سے بچے رہنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اگر حج قران کیا، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کریں تو یہ حج قران کہلاتا ہے، تو یہ احرام بھی پھر بقر عید تک بندھا رہے گا۔ عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا بلکہ عمرے کے بعد بھی بندھا ہی رہے گا، کیونکہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہے، تبھی سے قران کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے حج تمتع، اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے ہی کا احرام باندھا، عمرے سے فارغ ہو کر کے جیسے عام لوگ رہتے ہیں اسی طرح آپ بغیر جو احرام کی قیدیں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، اور پھر جب حج کا ٹائم آئے تو اس وقت دوبارہ آپ حج کا احرام باندھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو اگر حج تمتع آپ نے کرنا ہے تو پھر احرام کی نیت میں صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو حج قران ہے یا حج تمتع ہے، اس میں جو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے، لیکن حج افراد میں قربانی کیا ہوتی ہے؟ وہ مستحب ہوتی ہے۔ لیکن جو مالدار ہے اور مقیم ہے اس کی اپنی جو قربانی ہے وہ تو اس کے ذمہ لازم ہوتی ہی ہے۔ بہرحال یہ بات بھی سمجھنے کے بعد اب ہم عمرے کا طریقہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر حج تمتع کیا تو پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تلبیہ یاد کرنا ہے، کیونکہ تلبیہ تو اصل وظیفہ ہے اور بار بار پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس کا ترجمہ بھی کیونکہ ترجمہ ذہن میں ہو تو زیادہ محبت سے پڑھا جاتا ہے کہ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اور سب نعمتیں آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں اور ملک بھی آپ کا ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اس تلبیہ کو کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کرنا ہے، موقع با موقع اس کو پڑھنا ہے، لیکن خواتین کا یہ ہے کہ تلبیہ جہاں کہیں بھی پڑھیں گی آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تو جب حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہو تو پھر سب سے پہلے اس ترتیب کو سمجھے کہ کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ظاہری بات ہے جو اصل سنتیں ہیں مثلا ناخن تراشنا، زیر بغل اور زیر ناف بال صاف کرنا، پھر سنت کے مطابق غسل کر لیں، وضو بھی کر لینا اگر تھوڑا ٹائم ہے تو کافی ہے۔ تو عورتوں کے احرام کی بات سے ہی سمجھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کا جیسے وہ ہے احرام کے کپڑے، تو ہمارا بھی تو کوئی احرام کا کپڑا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے سلے ہوئے کپڑے
जिस तरह आम रूटीन में पहनते हैं उसी तरह पहने, कपड़ों में किसी किस्म का कोई नहीं है। मकरू वक़्त ना हो और माहवारी भी ना हो तो इस टाइम में भी 2 रकातें नफल पढ़ लें और चेहरे से कपड़ा हटा लें। असल औरत का जो एहराम है वो किस में है? चेहरे में है सारा एहराम। बाकी जो कुछ जो मर्जी है जूते पहने, एहराम में कोई फ़र्क नहीं। जैसे मर्जी कपड़े पहने, जिस कलर के कपड़े पहने, किसी किस्म का एहराम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। औरत का एहराम सारे का सारा होता है चेहरे में, तो जो ही एहराम की नीयत की तो ही उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा लेना है। अगर उम्रे का एहराम बांधने वक़्त यानी माहवारी आ गई तो एहराम बांधने का तरीका ये है कि गुस्ल कर लें या सिर्फ वज़ू कर लें, 2 रकात फिर नफल ना पढ़ें, लेकिन यह है कि चेहरे से कपड़ा हटा लें। क्योंकि माहवारी आ गई तब भी एहराम तो बांधना है ना। एहराम बांधने में माहवारी का कोई मसला नहीं है। माहवारी का जाकर के मसला आता है हरम के अंदर। जो जो आमाल अफ़ाल हरम के अंदर करने हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। बाकी जो है एहराम बेशक माहवारी के दिन चल रहे हैं, एहराम हम उसी तरह बांधेंगे। एहराम की नीयत क्या करेंगे? जिस चीज़ की भी नीयत करेंगे उसमें आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली, उम्रे की नीयत उर्दू में कर लें, जिस ज़ुबान में कर लें। मसलन उम्रे की नीयत कर लें, अब सई की नीयत कर लें, आप जिस चीज़ की भी नीयत कर रहे हैं, नीयत में पहली बात शामिल रखेंगे कि ए अल्लाह ये मैं आपकी रज़ा के वास्ते कर रही हूँ। दूसरी नीयत ये करेंगे कि ए अल्लाह हाँ इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए। और तीसरी नीयत ये रखेंगे कि अल्लाह इसको मेरे लिए कबूल फरमा लीजिए। बस ये 3 बातें कहनी है। एक ये है, क्या कहनी है कि ए अल्लाह ये जो मैं उम्रा कर रही हूँ आपकी रज़ा के लिए कर रही हूँ, ए अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरे लिए कबूल फरमा लीजिए। ये अल्फाज कहे, बेशक अपनी ज़ुबान में कह लिए तो उम्रे की नीयत हो जाएगी। उम्रे की नीयत के बाद क्या करना होता है? इसके उम्रे के एहराम की नीयत से 3 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। अगर नहीं याद तो कोई दूसरा याद करवा दे। इसके बाद जो है दुरूद शरीफ पढ़े। जब भी जिस चीज़ की भी नीयत करें, नीयत के ये 3 अल्फाज कह के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 3 बार पढ़ के फिर 3 बार क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद वही दुआ जो मैंने पहले आपको बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़वाका वल जन्ना व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। हर मौके पे ये दुआ पढ़ें और साथ ये भी कह दें कि जो जो इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी, ए अल्लाह हम भी दुआएं मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद जो जो दुआ दिल में, जहन में, बाज़ दफ़ा अपने दिल के जो अल्फाज होते हैं ना, दिल के अंदर जो तड़प के साथ दुआएं आती हैं ना, वो दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। तो वो दुआएं फिर मांगे। ख़वातीन एहराम की हालत में हर किस्म के जूते, हर किस्म के सिले हुए कपड़े पहन सकती हैं। सिर्फ़ एक कोशिश करनी है कि चेहरे पर कपड़ा न लगे। आगे एक बात और समझने वाली है कि ख़वातीन को हज या उम्रे के एहराम की हालत में और एहराम के बग़ैर भी मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान नामहरम मर्दों से पर्दा करना ज़रूरी है। चाहे एहराम की हालत में, चाहे बग़ैर एहराम के हैं, उधर भी पर्दा ज़रूरी करना है। शरई पर्दा ना करना और बेपर्दा होकर के सामने आना, साथ रहना, मिलना जुलना सब नाजायज़ और सख्त गुनाह है, जिससे बचना और तौबा करना वाजिब है। ये याद रखिएगा कि हरमैन शरीफेन में और हरम मोहतरम की आज़मत के पेश नज़र वैसे भी कहीं भी कोई गुनाह करेंगे तो वो गुनाह है, लेकिन हरमैन शरीफेन के अंदर 2 हरम है ना, तो उनको हरमैन शरीफेन, एक हरम मक्का में और एक हरम मदीना में, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? हरमैन शरीफेन। तो दोनों जगहों में जब कोई गुनाह करेंगे तो वो गुनाह क्या हो जाएगा? और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। तो इसलिए पर्दे का एहतमाम करें। जाहिलों में मशहूर है कि हज या उम्रे का सफ़र शुरू होते ही नामहरम मर्द और औरत सगे बहन भाई की तरह हो जाते हैं, तो इसकी कोई असल नहीं है। इसी तरह बाज़ ये कहते हैं कि सफ़र हज में
کس کو اتنی فرصت ہے کہ عورتوں کو دیکھے اور ان سے برائی کا ارادہ کرے، اس لیے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے، پردہ لازمی کرنا ہے۔ تو پردہ کرنے کے لیے پھر چہرے کے ساتھ پردہ بھی نہ لگے اور پھر پردہ بھی کرے، تو یہ دونوں کام اکٹھے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اب بالکل آسانی ہو گئی ہے، پہلے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا کہ شاید خود ہی تیار کرنا ہے کوئی ایسا طریقہ، لیکن اب تو آرام سے مل جاتا ہے تیار، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، آرام سے جو ہے وہ یہ پہن کر کے، اور چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگتا، تو پردے کی حالت میں عمرہ آرام سے ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاتون کے حالت احرام میں نقاب کا کپڑا یا کوئی دوسرا کپڑا چہرے سے لگے، وہ فوراً ہٹا دے، تو اس میں کوئی جرمانہ واجب پھر نہیں آئے گا، خواہ کتنی بار لگے، جو ہی لگا فوراً ہٹا دیا تو پھر جو ہے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، اگر کچھ دیر تک چہرہ کپڑے سے لگا رہے لیکن 1 گھنٹے سے کم لگے، تو ہر مرتبہ میں ایک بار لگا تو 1 مٹھی گندم دینا واجب ہوگا، اور 1 گھنٹے سے زیادہ یعنی 1 دن یا 1 رات سے کم کپڑا چہرے کے ساتھ لگے تو صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو گندم صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک پورا دن اور ایک پورے دن 1 پورے رات سے کم لگے نا تو صدقہ فطر ہے، 1 گھنٹے سے کم لگے تو 1 مٹھی ہے، اور پھر اگر 1 پورا دن 1 پوری رات لگے تو پھر دم واجب ہوگا اگر بلا عذر ایسا کیا تو۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کا بڑھاپا ہے، پھر ایسا کرنا اس کے لیے مشقت ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی کیا ہے، سہولت ہے، اجازت ہے۔ اچھا، ایک اور بات غلط فہمی جو ہے، جو ابھی میں پہلے بھی شاید بات کی ہے یا نہیں کی، کہ عام طور پر خواتین احرام میں سر پر سفید رومال باندھنا ضروری سمجھتی ہیں، وہ اسی کو احرام سمجھتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا احرام چہرے میں ہے، سر احرام میں داخل نہیں ہے، وہ مردوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر خواتین اپنے سر کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلنے سے بچانے کے لیے یا اپنے سر کے بالوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر رومال باندھ لیں تو جائز ہے، لیکن پیشانی سے اوپر باندھیں، کیونکہ پیشانی کا حصہ بھی چہرہ ہے، اس کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وہ باندھیں گی تو پھر پیشانی بھی بیچ میں آئے گی، تو گویا کہ وہ بھی کپڑا لگا رہا، پھر دم واجب آئے گا۔ اگر کوئی خاتون سر پر سفید رومال بالکل نہ باندھے اور اس طریقے سے احرام باندھے جو اوپر لکھا گیا ہے، تو اس کا احرام بالکل صحیح ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ پھر میرا احرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ہے جو رومال باندھتے ہیں نا، تو جب وہ وضو کرتی ہیں تو ساتھ رومال کھولتی نہیں ہے، پیشانی کو تو کھلا رکھا کیونکہ چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وضو کیا تو تب اس رومال کو ہٹایا نہیں، اوپر سے ہی مسح کر لیا، تو پھر مسح نہیں ہوگا، تو مسح فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے یہ رومال اگر بندھا ہی ہے اور پھر یہ ہے کہ ماتھے پہ بھی نہیں لگ رہا، صرف سر پہ ہے، تو اس کو بھی جب وضو کریں تو مسح کی صورت میں اس کو ہٹائیں، ورنہ چوتھائی سر کا بھی مسح نہ ہو تو پھر وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب خواتین عمرے کا احرام باندھ لیں تو ان کے لیے احرام کی حالت میں چند چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے، چنانچہ ان کا ارتکاب کرنے سے بعض صورتوں میں دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں صرف گناہ ہوتا ہے، تو اب ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، احرام کی حالت میں خواتین کو چہرے سے کپڑا لگانا اور چہرہ ڈھانپنا منع ہے، لہٰذا اپنا چہرہ کسی وقت بھی کپڑے سے نہ ڈھانکیں، سوتے جاگتے ہر وقت اس کو کھلا رکھیں۔ ایک تو چہرے کو کھلا رکھنا ہے، دوسری بات کپڑوں یا بدن کو کسی قسم کی خوشبو لگانا، سر یا جسم پر خوشبودار تیل لگانا یا خالص زیتون یا تل کا تیل لگانا منع ہے، البتہ ایسا تیل یا کوئی چیز استعمال کرنا جس میں خوشبو نہ ہو وہ جائز ہے۔ کوئی صابن ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے جس میں خوشبو ہے تو اس سے اجتناب کریں۔ احرام کی حالت میں ایک تو کیا کرنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے،
दूसरा यह है कि किसी हिसाब से भी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरी बात यह है कि एहराम की हालत में हर किस्म के गुनाहों से ख़ास तौर पर बचना, जैसे गीबत, चुगली, फजूल बातें, बेफ़ायदा काम, कोई इल्ज़ाम तराशी करना, किसी को रुसवा करना, मजाक उड़ाना, जलना, हसद करना, बेपर्दगी करना, ये सारे जो है ये बातें एहराम के बग़ैर भी नाजायज़ हैं, लेकिन हम एहराम में हैं और हरम के अंदर हैं तो ज़्यादा ही संगीन गुनाह है। तो गोया कि हमने कितनी बातें पढ़ ली? 3 बातें। एक, चेहरे को खुला रखना है एहराम में, एक ये है कि खुशबू से बचना है, और एक ये है कि फजूल गुनाहों बातों से बचना है। फिर ख़वातीन का लड़ाई झगड़े से भी बचना है, अपने सर या जिस्म या अपने कपड़े को ये जूं वूं मारने से भी बचत करनी है, नाखून वगैरह, बाल काटना ये, और इसी तरह जो है कोई खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल ना करे। और फिर जो है जो मसाइल ज़ौजैन के होते हैं उनसे भी इज्तनाब करे, मियाँ बीवी के। आगे ये बातें सारी थी मुकम्मल तौर पे ममनू हैं। अब वो बातें हैं जो मकरूह हैं, यानी फिर इनसे भी बचना चाहिए, लेकिन यह है कि एहराम में फ़र्क नहीं आता। लौंग, इलायची और खुशबूदार कोई चीज़ जो है वो चुबा रहा है तो ये है कि मकरूह है। जिस्म से मैल दूर करना और जिस्म को साबुन से धोना मना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज के मौके पे जो असल पसंद है ना वो इंसान की परागंदगी है कि एक ऐसी हालत में हो। सर में कंघी करना ये भी मकरूह है। इसी तरह सर से बाल टूटें या ऐसा खुजाना या ये वो बातें हैं। खुशबू में बसाए हुए कपड़े पहनना, यानी उस बैग में रखी हुई थी, कपड़े बीच में रखे तो उनमें भी खुशबू आ गई, तो इन चीज़ों से बचत करनी चाहिए। बहरहाल किसी हिसाब से लेटने में, सोने में, जागने में चेहरे के साथ कपड़ा नहीं लगने देना, लेकिन यह है कि लेटे हुए इसके साथ तकिए के साथ चेहरा लग गया रुखसार तो ये दम तो नहीं वाजिब आएगा सदका, लेकिन ये भी मकरूह है, इससे भी बचना चाहिए। तौलिए से मुंह भी नहीं साफ़ करना चाहिए। हाँ, टिशू वगैरह से अपने पसीना वगैरह साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, जो जायज़ बातें हैं ये तो मकरूह बातें थी। तौलिया वगैरह भी इस्तेमाल ना करें, तकिए पे मुंह ना रखें। जायज़ बातें क्या हैं? ठंडक हासिल करने के लिए और गुबार दूर करने के लिए खालस पानी से ठंडा हो या गर्म गुस्ल करना जायज़ है, लेकिन मैल दूर न करे। अंगूठी पहनना, छतरी इस्तेमाल करना, आईना देखना, मिसवाक करना, दांत उखाड़ना, टूटे हुए नाखून काटना दुरुस्त है। ये जो ग्लव्स पहनते हैं जायज़ तो है, लेकिन ना पहने तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, अफजल है। ज़ेवरात पहन सकते हैं, ना पहने तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला को असल क्या पसंद है? परागंदगी पसंद है। बिला खुशबू का सुरमा लगाना, ज़ख्मी उज़्व पर पट्टी बांधना, ये चीज़ें जो है ना ये मूज़ी जानवरों को मारना और कोई बोतल वगैरह पीना ये जायज़ है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक तो मुकम्मल जो ममनू थी वो भी पढ़ ली, समझ ली, जो मकरूह थी वो भी, और जो जायज़ है वो भी। बाज़ ख़वातीन को हज या उम्रे का एहराम बांधने के वक़्त या इनको अदा करने के दौरान माहवारी आ जाती है, तो उसमें यही वो मशवरा दे रहे हैं कि दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं और करनी चाहिए, ताकि इतना लंबा जो सफ़र है उसमें परेशानी ना उठानी पड़े। फिर बालों के बारे में भी है कि एक बाल गिरा तो क्या होगा, 2 गिरे तो क्या होगा। तो बहरहाल इतना है कि कुछ ना कुछ सदका व खैरात कर आना चाहिए, ताकि कोई थोड़ी बहुत कमी हो गई है, कपड़ा चेहरे के साथ लग गया या कोई बाल टूट गया या कुछ, तो उसकी अदायगी हो जाए, तो सदका फ़ितर के बराबर जो है वो अदा कर देना चाहिए। लेकिन ये है कि जिस तरह पूरा एक रात या पूरा एक दिन अगर चेहरे के साथ बिला उज़र कपड़ा लगा रहा तो फिर सदका नहीं है, फिर दम वाजिब है। इसी तरह बाल गिरने में भी अगर जो है चौथाई सर या दाढ़ी के बाल तोड़ लिए या कटवा लिए, ठीक है, औरत ने ये जो होते हैं सर के बाल, तो दम वाजिब आएगा। इससे कम कम टूटे तो फिर जो है वही सदका। अच्छा, साबुन के बारे में भी कि साबुन इस्तेमाल न करें,
یعنی خوشبو والا تو بالکل استعمال نہ کریں، لیکن اگر بغیر خوشبو کے آپ صابن استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی نیت یہ بالکل بھی نہ رکھیں میل کچیل دور کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اگر بغیر خوشبو کے استعمال کیا لیکن میل کچیل کی دور کرنے کی نیت سے استعمال کیا تو یہ بھی ٹھیک کام نہیں ہے۔ اور ایک حجر اسود کی خوشبو، کہ اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو پھر بوسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے احرام میں وہ خلل پیدا ہوگا، وہی صدقہ دینا پڑے گا، صدقہ فطر۔ احرام میں ٹیشو پیپر کا استعمال ٹھیک ہے۔ اور دوران سفر کیا کرے؟ جتنا سفر ہے، پھر خواتین یہاں سے جو وہاں تک جاتی ہیں، ہوائی جہاز کا پورا سفر ہے، تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ آواز میں لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، یعنی پہلے تو 3 بار تلبیہ پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اور پھر جو دعا ذہن میں آئے وہ دعائیں مانگیں، اور وقتاً فوقتاً پھر تلبیہ ہی پڑھتے رہیں۔ جب مکہ معظمہ پہنچ جائے تو پھر ظاہری بات ہے جو قیام کی جگہ ہے وہاں جانا ہے، وہاں وضو کریں، وہاں غسل کریں، جیسا مناسب ہے، جتنا وقت ہے ویسا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے احرام کی طرف جائیں، وہ حرم کی طرف، مسجد حرم کی طرف، مسجد حرام کی طرف جائیں۔ اگر ماہواری ہے تو پھر اپنے جو قیام گاہ ہے ادھر ہی ٹھہرے رہیں، مسجد حرام میں نہ جائیں، کیونکہ ماہواری میں جو حرم کا حصہ ہے اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، جس طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح مسجد حرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جو ہے جب ماہواری سے فارغ ہوں گے تو پھر عمرہ ادا کریں گے، اور جب آپ جا رہے ہیں حرم میں، مسجد حرام میں، تو کوشش کریں کہ باب السلام سے داخل ہوں، اور اگر باب السلام سے نہیں داخل ہو رہے، جون سے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہو جائیں، لیکن داخل ہوں بھی تو آداب سے، اور اس کا ادب کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں اور دایاں پاؤں دروازے کے اندر رکھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اردو میں ہی کہہ لیں، ترجمہ ہی پڑھ لیں کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو جائیں، اور 3 بار یہ دعا پڑھیں، کیونکہ وہ اصل موقع ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے پہلے نظر کو جھکا کے چلیں، اور جو خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھائیں پھر سائڈ پہ ہو جائیں، اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرائط ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ ہم اس میں وہ کر دیتے ہیں نا کہ ہم صرف دعا مانگتے ہیں، ابتدا ٹھیک نہیں کرتے۔ جس طرح دعا کی قبولیت کے لیے آمین ضروری ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ، بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 10 لائن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور آخر میں 2 لفظ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اتنی 10 لائنوں کی اللہ کی تعریف کر کے ایک لفظ دعا مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے یہ سب سے بڑا کلمہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے پہلے اللہ اکبر کہیں پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، جی بے شک بے شک۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہی کی، تعریف کے کلمات ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے جو دعا مانگنا چاہیں مانگیں، لیکن وہی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اور جو دوسری دعا میں نے آپ کو بتائی کہ وہی اللہم انی اسألک من خیر ما سألک والی، اور پھر یہ بھی کہ اے اللہ اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہم بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔
پھر عمرہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ایسا ہے کہ اب آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے، لہٰذا مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کے نفل نہ پڑھیں، کیونکہ تحیۃ المسجد کے نفل تو مسجد میں جب عام مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، لیکن ہم یہاں مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں عمرے کی نیت سے، تو اس کا جو تحیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طواف ہے، طواف، اس مسجد کا تحیہ طواف ہے، اس لیے دعا مانگنے کے بعد طواف کریں۔ اگر ہجوم ہے، رش ہے، تو پھر تحیۃ المسجد پڑھ لیں 2 نفل اور اس کے بعد طواف شروع کر دیں۔ لیکن جب طواف شروع کریں تو پھر ایک کام کیا کرنا ہے کہ اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف چلیں، یعنی جا کر کے پہلے ہم حجر اسود کو تلاش کریں گے، یعنی کس کونے میں حجر اسود ہے اس سائڈ پہ چلیں گے، اور پھر خواتین نے ہر موقع پہ احتیاط کرنی ہے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں۔ حجر اسود کا بوسہ یعنی اہم ہے، لیکن مردوں سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ سارا حجر اسود آپ کے داہنے طرف ہو جائے، پھر یہاں قبلہ رخ کھڑی ہو کر طواف کی نیت کریں، اور نیت کرتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائیں، یعنی جس طرح ہم نماز میں نیت کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، یعنی خانہ یہ جو حجر اسود ہے نا وہ ہمارے دائیں طرف بالکل اس کی طرف قبلہ رو ہو کر کے تو نیت کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ وہی ہیں کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے میں عمرے کے طواف کی نیت کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے اور اس کو آسان فرما دیجئے۔ تو نیت کرنے کے بعد قبلہ روحی دائیں طرف کھسک کر حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں، اور دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں تک اس طرح اٹھائیں جس طرح ہم نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے حجر اسود کی طرف رکھیں، اس طرح جیسے اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور زبان سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر دونوں ہاتھ گرا دیں۔ حجر اسود کے استلام کا اشارہ کریں، کیونکہ استلام کے لیے مردوں میں گھسنا خواتین کو منع ہے، اور عام طور پر اس کے بغیر استلام ممکن نہیں ہے۔ اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھا کر ہتھیلیاں اس طرح پھیلائیں گویا وہ حجر اسود پر رکھی ہیں، اور زبان سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہتھیلیاں چوم لیں۔ پہلے یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو یوں کر کے رکھتے ہیں نا اس کو استلام کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ اس حجر اسود کے قریب ہے تو اس کے اوپر رکھیں، نہیں تو دور سے صرف اشارہ کریں اور پھر ہتھیلیوں کو یوں کر کے چوم لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اگر مردوں کا ہجوم نہ ہو تو بجائے اس طرح اشارہ کرنے کے آپ خود حجر اسود پر جا کر اور اس پر دونوں ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو آرام سے، یعنی دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے اور درمیان میں جو ہے حجر اسود کے بوسہ دیں، ورنہ اشارہ بھی کافی ہے۔ اور پھر دائیں طرف جدھر کو چلنا ہے مڑ جائیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف چلیں اور اپنی چال کے مطابق چلیں، مردوں کی طرح اکڑ کر تیز تیز نہ چلیں، جیسے مردوں کے لیے الگ حکم ہے، خواتین عام رفتار میں چلیں گی، اور جہاں تک ہو سکے مردوں سے ہٹ کر طواف کریں۔ طواف کرتے ہوئے سیدھی چلیں۔ اکثر یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نگاہ سامنے رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اور خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت ہرگز نہ ہونے دیں، نہ سینہ کریں نہ ہی پشت کریں، بلکہ سیدھا چلیں۔ اور پھر پڑھیں کیا؟ سب سے اہم کلمہ جو یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ بہت، یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور یہ 5 وظائف کا مجموعہ ہے۔ پورا نہیں بھی پڑھتے تو اتنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ مستحب ہے پڑھنا، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو جی چاہے دعا پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ حتیم آتا نا جو دیوار سی ہے چھوٹی،
تو اس وقت تک ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے یا جو بھی پڑھنا چاہیں اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی، اس کے بعد یعنی یہ جو حتیم آئے گا، جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، جو تیسرا کونا ہے، ایک کونا جہاں سے شروع کیا تھا وہ حجر اسود والا ہے، پھر اگلا کونا ہے، پھر اس کے بعد حتیم کے بعد والا جو رکن یمانی تیسرا کونا ہے، تو اس پہ بھی یعنی خوشبو لگی ہوئی ہے، تو پھر ہاتھ نہ پھیریں، ورنہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. اور بغیر اشارے کے یوں ہی گزر جائیں اگر خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہے اور رش ہے، اور گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا کہاں پڑھنی ہے؟ رکن یمانی کے، کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا آخرت میں معافی چاہتی ہوں، عافیت. پھر اس کے بعد آگے حجر اسود کی طرف چلیں. یہ رکن یمانی جو تیسرا کونا ہے نا، اس تیسرے کونے سے لے کر کے حجر اسود تک، یعنی جو ایک کونے کی سائڈ ہے نا درمیان کی جگہ، اس میں ہم نے بہت اہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت کی بہلائی عطا فرما دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے. پھر حجر اسود کے سامنے پہنچیں اور پھر حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہتھیلیوں کو بوسہ دیں. اس کو استلام کا اشارہ کہتے ہیں. یہ ایک چکر ہوا، اس کے بعد باقی بالکل اسی طرح سارے چکر پورے کرنے ہیں، 7 چکر پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو 7 چکر پورے کر کے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ کر دعا کریں. یہ دعا قبول ہونے کی خاص جگہ ہے، لیکن اگر اس پہ بھی خوشبو لگی ہوئی ہے اور اگر رش ہے تو وہاں پہ دعا مانگ لیں. اگر وہاں دعا کا موقع نہیں ہے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے جا کے دعا مانگیں. لیکن یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہاں دعا مانگ لیں. اور وہاں 2 نفل جو پڑھتے ہیں وہ 2 نفل کیا ہیں؟ واجب ہیں. اگر یہاں بھی مردوں کا ہجوم ہو تو حرم شریف میں کسی اور جگہ ادا کر لیں، جان بوجھ کر مردوں میں نہ گھسیں. اور اگر مکروہ وقت ہو تو اس کو بھی گزرنے دیں، یعنی ہجوم میں بھی داخل نہ ہوں اور مکروہ وقت میں بھی نہ پڑھیں. اور بالکل خاص مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہی ضروری نہیں ہے، کہیں بھی آپ حرم کے اندر پڑھ سکتے ہیں. نماز یہ طواف کے 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آب زمزم کے کنویں پہ جائیں. اب کنویں پہ جانا تو مشکل ہے، وہاں ہی آب زمزم کے پانی رکھا ہوتا ہے، خوب پئیں بھی اور اپنے اوپر چھڑکیں بھی. اور اس کے بعد پھر استلام کر لیں، اشارہ کر لیں خانہ کعبہ کی طرف. تو یہ ہو گیا کیا؟ طواف بھی ہو گیا اور 2 نوافل بھی ہو گئے اور آب زمزم کے پانی کا اہتمام بھی ہو گیا. تو پھر ایک دفعہ اس کا تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں خواتین طواف نہیں کر سکتی اور ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے. خواتین طواف میں نہ استباح کریں اور نہ رمل کریں، یعنی جیسے مرد حضرات تیز چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، ویسا نہ کریں، یہ مردوں کے لیے ہے. اور خواتین کو رات میں طواف کرنا مستحب ہے اور دن میں بھی جائز ہے. خواتین کو جہاں تک ہو سکے مردوں سے ہٹ کے طواف کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہی جو ہم نے ساری باتیں پڑھی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ سعی ہے، اور استلام کرنے کے بعد صفا کی طرف چلیں اور اس پر اتنا چڑھیں کہ خانہ کعبہ نظر آئے. پھر قبلہ رخ کھڑی ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے سعی کی نیت کریں. اور سعی کی نیت میں بھی ہم کیا نیت کریں گے کہ اے اللہ میں آپ کے رضا کے لیے صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے اور آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ایک بار پھر کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ بھی پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں. پھر وہاں سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں. جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو وہاں مرد حضرات کی طرح دوڑ کر نہ چلیں بلکہ اپنی عادت کے مطابق چلیں اور یہ دعا پڑھیں. یہ جو صفا مروہ کے درمیان کی دعا ہے
कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन रब्बी ग़फ़िर वरहम अंतल अज़्ज़ल अकरम, ये दुआ है कि ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और रहम फरमा दीजिए, आप बड़े इज़्ज़त वाले और करम वाले हैं। फिर मरवा पर पहुंचकर वही ज़िक्र और दुआ करें जो सफ़ा पर की है। ये एक चक्कर हुआ। जब सफ़ा से मरवा तक, यानी सफ़ा में भी आप दुआ करके वहाँ से आए और मरवा पे भी जब दुआ कर ली तो ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरह 6 चक्कर और करने, यहाँ से सफ़ा पर जाएं 2 चक्कर हो जाएंगे, आखिर 7 चक्कर मरवा पर ख़त्म होंगे। हर चक्कर में सबज सुतूनों के दरमियान ख़वातीन नहीं दौड़ेंगी। फिर आखिर में मरवा जाकर दुआ करें और इसी जगह या घर आकर ख़वातीन अपनी चोटी के आखिर में से उंगली के एक पोरे से कुछ ज़ायद बाल कतर दें, यानी तराश लें। वाज़े रहे कि सर से बाल कतरने से पहले, यानी बाल काटने से पहले नाखून वगैरह हरगिज़ न काटें। तो ये उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप चेहरे से कपड़ा लगा सकती हैं और ढाँप भी सकती हैं, खुशबू भी लगा सकती हैं। अब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद ख़वातीन शुक्राने के 2 नफल आम नफलों की तरह पढ़ें, बशर्त ये कि वो मकरूह वक़्त ना हो, और ये नफल मुस्तहब हैं। यहाँ तक ये उम्रा मुकम्मल हो गया। आपने कहा ना घर आके बाल काटते हैं, तो हम जब खत्म हो जाता है जैसे